بیوی کو مارا جا رہا ہے۔ سن لے، بیوی پیر کی جوتی نہیں، نہ وہ سر کا تاج ہے۔ ہمارے مذہب میں یہ ہے، اللہ نے بیوی کو انسان کی بائیں پسلی سے پیدا کی، ہر چیز کے لیے دائیں کو پسند کیا، اور بیوی کی پیدائش کے لیے بائیں کو پسند کیا۔ حکمت یہ ہے کہ بائیں طرف دل ہوتا ہے، دل، اور پھر اللہ نے سر کی ہڈی سے نہیں، پیر کی ہڈی سے نہیں، مضبوط ہڈیوں سے نہیں، انسان کی ہڈیوں میں سب سے کمزور ہڈی کوئی ہے تو وہ پسلی کی ہڈی ہے۔ اللہ نے عورت کو سب سے کمزور ہڈی سے پیدا کیا۔ یہ پسلیاں بہت کمزور ہے، اگر ٹوٹ جائے تو جلدی جڑ بھی نہیں سکتی، اتنی کمزور ہے، مگر اتنی کمزور ہونے کے بعد بھی اللہ اکبر، جو پورے دل پورے جسم کا بادشاہ جسے دل کہتے ہیں، دل کی حفاظت اگر کوئی کرتا ہے تو نہ ہاتھ کی ہڈیاں کرتی ہے، نہ پیر کی ہڈیاں کرتی ہے، دل کی حفاظت اگر کوئی کرتا ہے تو یہی کمزور پسلیوں کی ہڈیاں کرتی ہے۔ خود تو ٹوٹ جاتی ہے مگر دل کو توڑنے نہیں۔ اسی طرح بیوی ہے، بیوی سارے دکھ جھیلتی ہے مگر شوہر پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ قرآن نے کتنے خوبصورت لب و لہجے میں بیوی اور شوہر کا رشتہ بیان کیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس۔ لباس کسے کہتے ہیں؟ موسم کے ظلم سے اگر کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے، موسم کی تمازت سے کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے، کانٹوں سے اللہ اکبر اگر کوئی بچا رہا ہے تو لباس ہے، عیبوں کو کوئی چھپا رہا ہے تو لباس ہے، محفلوں میں مزین کر کے جو بتا رہا ہے لباس ہے، عزت کی منزل کو جو پہنچا رہا ہے لباس ہے۔ ارے لباس ہی تو ہے، اگر پھٹا پرانا پہن کے جاؤ تو بڑی شادیوں سے بھگا دیے جاؤ، اور اگر قیمتی پہن کے جاؤ تو عزت کے ساتھ بٹھائے جاؤ۔ لباس جتنا اچھا ہوگا عزت اتنی بڑھے گی، اور آج کے ظاہری دور میں تو اور زیادہ ہے۔ لوگ پھٹیچر ہوتے ہیں لیکن اچھا لباس پہن کے آتے ہیں تو ان کو ڈانٹنے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون ہو۔ اسی لیے چور لوگ بھی اکثر قیمتی لباس میں آج پاکٹ مارنے کے لیے گھومتے تاکہ شک نہ ہو۔ تو لباس اچھا تلاش کرو، کیونکہ بیوی لباس ہے شوہر کے لیے اور شوہر لباس ہے بیوی کے لیے۔ لباس کا ایک بڑا کام ہوتا ہے چھپا لینا، چھپا۔ جو شوہر بیوی کے عیب نہ چھپا سکا وہ سچا شوہر نہیں ہے، اور جو بیوی شوہر کے عیب نہ چھپا سکی وہ سچی بیوی نہیں ہے۔ تو بہرحال بائیں پسلی سے، دل کے قریب کی پسلی سے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، جس نے کسی نے اپنی بیوی کو گالی دی، فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، جس نے اپنی بیوی کو گالی دی پہاڑ برابر بھی اعمال لے کر کے آئے گا تو اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے۔ آج تو بیوی کو گالی دینا کوئی عیب ہی نہیں، یہ ماں بہن کی تولتے رہتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کسی مومن کو گالی دے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں۔ عام مومن کو گالی دو تو مرتے وقت کلمہ نہیں آئے، شریک حیات کو کوئی گالی دے، وجہ علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جان کے دشمنوں کے لیے دعائے ضرر نہیں فرمائی۔ دعائے ضرر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہلاکت کی دعا۔ میں بد دعا نہیں کہہ رہا ہوں، میں بد دعا نہیں، ہمارا مسلک سراپا ادب ہے، ہم نبی کے لیے بد دعا کے الفاظ نہیں کہتے، اور یہ فکر ہمیں امام اہل سنت نے عطا فرمائی۔ ہم فکر رضا کے وارث ہیں، فکر رضا ہماری محافظ ہے، اس لیے ہم بہت تول کر بولنا چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ ہاں ہاں، اور یاد رکھیے ہم جب بھی منبر پر آتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کہنے والے کی بات کی ہم تصدیق کریں۔ ہماری تصدیق ہر منبر پر اسی بات کی ہے جو شریعت مطہرہ کی حدوں میں ہے، اور جو شریعت کی حد میں بات نہیں کہی گئی ہم اس سے بیزار۔ کہیں کسی منبر پر اگر شریعت کی حد سے بات باہر ہوئی ہم اس کے معید نہیں ہیں، نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ دعائیں ضرر نہیں فرمائی جسے لوگ بد دعا کہتے ہیں، ہم نبی کے لیے کسی چیز کو بد نہیں کہتے۔ بات سمجھ میں آتی؟ اس لیے کہ ان کی کوئی چیز بد ہے ہی نہیں، وہاں بد کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں تو سب حسن ہی حسن ہے۔ جتنا حسن تھا انہیں عطا کیا، اور جو حسن نہیں تھا انہیں نہیں عطا کیا۔ یہ حضور کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے تو وصف
ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। मेरी कौम के जवानों बीबियों पे जुल्म करने वालों, उन्हें मारने वालों, उन्हें पीटने वालों, ध्यान से सुन लो, तनदान शहीद करने वालों के लिए हलाकत की दुआ नहीं की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून गिराया गया, हलाकत और तबाही की दुआ नहीं की। हुजूर को जख्मी कर दिया गया, हत्ता के हुजूर के मुकद्दस चचा का कलेजा चबाने वालों ने कच्चा कलेजा चबाया, हुजूर ने उनके लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सगे चचा के कातिल के लिए भी हलाकत की दुआ नहीं की। लेकिन एक खातून आकर के अर्ज करती, आका मेरा शौहर मुझे मारता है, तो मैं उससे मेरा नाम लेके कहना कि अब वो न मारा करे। शौहर से कहा, हुजूर ने कहा नहीं मारना, फिर मारा। फिर आगे कहते हुजूर उसने फिर मारा। अपनी चादर दी, ये मेरी चादर सबूत के तौर पे ले जा कहना। हुजूर ने मना किया मत मारना, तो उसने चादर देख के भी फिर मारा। उसका नाम हारिस था। हाथ उठाया और दुआ की, अल्लाह हारिस को हलाक कर दे, हारिस को बर्बाद कर दे, हारिस को तबाह कर दे। मुहद्दिसीन कहते हैं ये सिर्फ हारिस के लिए हलाकत की दुआ नहीं हो रही है, हर उस कमबख्त के लिए हलाकत की दुआ हो रही है जो अपनी बीवी पे जुल्म करता है। अगर आज हमारे घर में बरकत नहीं है तो उसकी एक वजह बीवी पे जुल्म भी है। कुछ औरतें भी शौहर पे जुल्म कर रही हैं, लेकिन शौहर आजकल ज्यादा जुल्म कर। जुल्म की मुख्तलिफ शक्लें। नंबर एक, हमारे लिए बीवी के हक में यह बात कही गई थी, जो तुम खाओ वो उनको खिलाओ। आप तो रोज होटल में खा रहे और बीवी के लिए क्या है? आप तो 5-5 हजार की जींस खरीद रहे और बीवी के लिए कौन सी कीमत का कपड़ा है? जुल्म है। फिर रात के 3-3, 4-4 बजे तक दोस्तों के साथ घूम रहे, गपशप कर रहे। हंसने की बात नहीं है, एहसास करो। यहां तक फरमाया गया अगर बीवी की हक तलफी रात भर नफिल पढ़ने की वजह से होती है, हुजूर ने फरमाया नफिल मत पढ़ो, बीवी का हक अदा करो। बल्कि एक मकाम पर फरमाया जो अपनी बीवी के साथ रात गुजारता है अल्लाह उसे शबे कद्र का सवाब अता करता है। इबादतगारों की, इबादत करने वालों की शबे कद्र तो साल में एक मर्तबा आती है, लेकिन मुस्तफा जान रहमत कैसे करीब है जो बीवी को मोहब्बत देने के लिए रात उसके साथ गुजारे, उसकी हर रात को शबे कद्र की सवाब का दर्जा अता कर दिया। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही का। ये बात किसने कही? हुजूर ने। आज से पहले मालूम थी? इल्म नहीं है इसीलिए। अगर किसी शौहर को पता चल जाए कि बीवी के साथ रात गुजारना शबे कद्र का सवाब मिलता है, कोई बेवकूफ है जो दोस्तों के साथ 3 बजे तक बैठेगा? कोई बेवकूफ है जो इंटरनेट चलाएगा? यहां मुस्कुराने वालों की मुस्कुराहटों को सलाम है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बात हमारे बुजुर्गों में हजरत अल्लामा उस्मान इब्ने हसन ने लिखी है। क्या बात है हुजूर की, क्या बात है। फरमाया जो शबे कद्र का सवाब पाना चाहे वो रात अपनी बीवी, एक खातून थी, एक सहाबिया, वो ब्याह दी गई। जब हुजूर से मुलाकात हुई तो सरकार ने फरमाया कैसी गुजर रही है? उसकी हुजूर शौहर बहुत नेक है, बहनों की तवज्जो चाहता हूं। हुजूर ने पूछा कैसी गुजर रही है? हदीस पाक का मफहूम है क्या वो औरतें थी? आजकल तो औरतें मैके आती है तो पूरी गठरी भर करके लाती है। शौहर ने ऐसा किया, सास ने ऐसा किया, नंदों ने ऐसा किया, और फिर बाप जो 30 मार खाए वो आस्तीन चढ़ा के कहते हैं अब तूने नहीं जाना, हम उस पर केस करेंगे, तलाक ले लेंगे, देखते हैं क्या है, फिर निपटेंगे। मोचों पे ताव देते। मेरे भाई, बाप वो नहीं दे सकता जो शौहर दे सकता है। गोल्ड के पलंग पर औरत सोए तो उसको वो सुकून नहीं मिलता जो शौहर के साथ सुकून मिलता। लितस्कुनु इलैहा कुरान कहता है। आप क्या समझते हैं? घर न बिगाड़ो, बच्चियों को शय मत देना। और औरतों को चाहिए कि वो ससुराल से गठरी शिकायत की न लाया करें, सब्र करना सीखें। मेरे आका फरमाते जो औरत अपने घरेलू मामलात में सब्र करे शौहर की अजियत पर, अल्लाह उसे आसिया और मरियम के सब्र का सवाब अता किया जाता है।
کہاں آسیہ ہے، کہاں مریم ہے، اور کہاں تم جسے 5 کلمے بھی یاد نہیں؟ لیکن یہ ثواب کیوں مل رہا ہے؟ صرف شوہر کی اذیت پر، شوہر کے ساتھ حسن سلوک پر، شوہر کی باتوں پہ صبر کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے بہنوں صبر کرنا سیکھو، ہمارا مذہب صبر کا مذہب ہے، بلکہ صبر سے وہ مقام ملتا ہے جو بہت ساری عبادتوں سے نہیں ملتا، اللہ وہ صبر سے مقام عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کیا دیکھیے، شکایت بھی شکر کے لہجے میں کرنے کا انداز سیکھے۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرا شوہر بہت نیک ہے، پوری رات مصلی پہ گزار دیتا ہے۔ ہمارے آپ جیسا کوئی ظاہر بین ہوتا تو کہتا واہ کیا بات ہے، لیکن حضور نے ناراض ہو کے فرمایا بلا اس کو۔ جب وہ شخص آئے تو کہا کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ آقا فرمائے کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے۔ فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارو، پوری رات مصلی پہ نہ گزارو۔ یہ حضور علیہ السلام نے۔ ایک بات میں عرض کروں بہت معذرت کے ساتھ، یہاں ایسا نہیں ہوگا راجستھان میں، لیکن چونکہ ہم آپ کی دعاؤں سے پورے ہندوستان جاتے ہیں، آج شادی شدہ عورتیں ناجائز تعلقات کرتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو نہ ٹائم دے پا رہا ہے نہ پیار دے پا رہا ہے، یہ بڑی وجہ ہے۔ پہلے لوگ غربت کی وجہ سے ایسا کرتے تھے اور اب لوگ خواہشات کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ سیریلوں کا دور ہے، فلموں کا دور ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جب سیرت پڑھی، بہت پڑھا لکھا تو نہیں ہوں لیکن جتنا سیرت پڑھی میں نے دیکھا، حضور علیہ السلام نے زندگی کا کوئی سفر بیویوں کے بغیر نہیں کیا، حتیٰ کہ جنگ کا سفر بھی کیا تو اپنی بیویوں کو ساتھ میں لے کے کیا۔ حضور کا کوئی سفر بیویوں کے بغیر نہیں ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی رات میں انتقال کرتی ہے، دوسری رات آنے سے پہلے آپ دوسری بیوی سے نکاح کرتے اور فرماتے ہیں ایک رات بھی میں بیوی کے بغیر اس لیے نہیں رہ سکتا کہ کہیں شیطان اپنا کام نہ کر جائے۔ اور یہاں تو بیویوں کے بغیر پوری رات گزار رہے ہیں، بلکہ کہیں اور بھی گزار رہے ہیں۔ تو بات سمیٹتے ہوئے میں نے پہلے ہی کہا تھا سردی کا موسم میں خیال کروں گا، میں سمیٹ رہا ہوں بات کو۔ اگر بیوی ستائے، منہ چلائے، پہلی بات تو یاد رکھنا مجھے کسی کی بیوی ایسی نظر نہیں آتی جو منہ نہ چلائے۔ اگر کوئی کہے کہ میری بیوی نہیں چلاتی تو میں اس کی بات پہ یقین نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ بتاؤں، جناب خلیل اللہ کی بیوی بھی ان کے ساتھ منہ چلا رہی، حدیث ہے، مصنف ابن عبد الرزاق میں حدیث موجود ہے کہ حضرت سارہ نے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بحث کی اور ان کے ساتھ کچھ باتیں کی تو حضرت خلیل اللہ نے عرض کی مولا میرے اللہ یہ سارہ میرے ساتھ اس طرح زبان چلا رہی ہے مولا۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم تمہیں نہیں پتا کہ ہم نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، جب تک اس کے دین میں خرابی نہ آئے اس سے چشم پوشی کرتے رہو اور اس کو نظر انداز کرتے رہو۔ ابھی آپ نے مفتی صاحب قبلہ سے، مفتی اعظم راجستھان سے، حضرت ام کلثوم اور سیدنا فاروق اعظم کا ذکر سنا۔ ایک مرتبہ سیدہ ام کلثوم سیدنا فاروق اعظم سے بحث کر رہے، ایک صاحب، وہ بھی کون؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، ان کی بیوی کی شکایت لے کر کے وہ فاروق اعظم کے پاس آئے، اور شکایت کیا تھی پتہ ہے؟ اگر حدیث میں یہ الفاظ نہ آتے تو شاید میں بیان نہ کر، مصنف کی طرف آپ دیکھیں، اب حضرت علامہ عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں لکھا، جابر یہ شکایت لے کر آئے امیر المومنین میری بیوی مجھ پہ شک کرتی۔ اندازہ کریں آپ کون لوگ جن کے تقدس پر فرشتے بھی حیرت زدہ ہیں، جن کا تزکیہ مصطفیٰ جان رحمت نے نگاہوں سے فرمایا۔ حضرت بھائی شک کرنے والے کو کا علاج کیا ہے؟ لوگ کہا کرتے ہیں ایسا کہ شک کا علاج تو کسی کے پاس نہیں، اور شک کی بات آپ سمجھ گئے نا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ راجستھان والے بھی شک کا مطلب سمجھتے ہیں نا، شک کرتی ہے بیوی، بہتوں پر ہوتا ہے شک، اور خوبصورت لوگوں پر تو زیادہ ہوتا ہے، بیویاں شک کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، شکایت لے کر کے آئے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری بیوی مجھ پہ شک کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا
اور تجھ پہ شک کرتی ہے تیری بیوی. یہاں ہمارے گھر کا حال یہ ہے کہ ہماری بیوی بھی کم و بیش کچھ ایسی ہی ہے. چونکہ فاروق اعظم کی بات ہے تو میں حدیث کا من و ان جملہ بیان نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کو بہت ادب کے پردے میں آپ کے سامنے کہ ہمارا بھی معاملہ کم و بیش کچھ ایسا ہی ہے. تو وہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود موجود تھے. انہوں نے کہا امیر المومنین وہ ایسا کہہ رہے ہیں، آپ ایسا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ سارا ایسا کرتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ٹیڑھی عورت کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا، سیدھا نہیں کرنا اس کو. ہم نے ٹیڑھی پسلی سے بنایا، عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا. اور سیدھا کرنا کیا ہے؟ طلاق ہے. توڑ دو گے یعنی سیدھا کرنے کی کوشش، توڑ دو. توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے. سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ توڑ دو گے. یہ توڑنا طلاق ہے. اللہ نے ان کو ٹیڑھی پسلی سے بنایا ہے، ان کو ویسے ہی رہنے دو. چشم پوشی کرتے رہو، گزارا کرتے رہو، نباہ کرتے رہو. فاروق اعظم کہتے ہیں ابن مسعود اللہ نے تجھے عقل کامل عطا فرمائی ہے.